بڑے بڑے لوگوں نے لڑکی کا واقعہ بھی سنا دیا، تو کیا پیر صاحب لڑکی کی مدد کرنے کے لیے آ گئے؟ اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ بعد کے جو واقعات ہیں کیا ان سے استدلال کر کے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ولی سے مدد مانگنا جائز ہے؟ آرام سے اس کا جواب سمجھ میں آئے گا، ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ سر ایک واقعہ، دو واقعہ لائیں، تیسرا لائیں، 10، 50، 100، 500، 1000 واقعات ایک پلڑے میں رکھ دیں۔ صحیح ہے۔ یہ سارے واقعات وہ جو نہ قرآن میں آئے نہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واقعات جو تصوف کی کتابوں میں آئے، آپ ترازو لائیں، اس کے ایک پلڑے میں 100 واقعات 1000 رکھ دیں، سر ایک پلڑے میں ایک قرآن کی آیتیں رکھ دیں، سر کس کا وزن زیادہ بنے؟ قرآن پاک کا وزن۔ سمپل سی بات ہے، ہمیں استدلال دیکھنا ہے ہم نے کر کیا رہے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کھڑا ہے، ایک جگہ پر واقعات آ جائیں، ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے گا تصوف کے اندر جب بگاڑ آیا تو ہر چیز الٹی سیدھی ہو گئی، اور اس کے اندر پھر ایسے علماء بہت کم پیدا ہوئے کہ جو موقع کے اوپر گرفت کریں، ایسے علماء بہت کم آئے۔ جس وقت بگاڑ کا دور تھا، یہ اگر آپ کو اسٹڈی کرنا ہو تو 6 صدی ہجری اور 7ویں صدی ہجری کو آپ اسٹڈی کریں، وہاں کے علماء محققین کو آپ پڑھیں کہ کس قدر ایک زبردست قسم کی ایک جنگ تھی بگڑی صوفیزم اور علماء حق کے درمیان۔ تو وہاں پر اصلاح کرنے والے بھی کئی لوگ تھے، مثال کے طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کا واقعہ، ایسے علماء پھر کم آئے، اس لیے وہ واقعات اتنی کثرت سے ہمارے سامنے آنے لگ گئے۔ آپ ایک جگہ تشریف فرماتے، کہیں دور سے قافلہ ملاقات کے لیے آیا ہے، یہ واقعہ نقل ہوا ہے شیخ ابن تیمیہ صاحب کے حوالے سے، تو اس واقعہ نے کہا سبحان سر ہم قائل ہو گئے آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ابن تیمیہ صاحب نے ذکر کیا کیا ہو گیا بھائی، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا سر ہم جب جنگل میں آ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں کون سی پریشانی ہو گئی تھی، تو اس پریشانی کے عالم میں ہمیں کوئی رستہ نہ ملا، تو ہمارے قافلے والوں نے ندا لگانا شروع کر دی، ابن تیمیہ ہماری مدد کر، یا ابن تیمیہ ہماری مدد کر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ گھوڑے پر آپ آئے اور ہماری مدد کر کے چلے گئے۔ یہ بات انہوں نے ذکر کی شیخ ابن تیمیہ صاحب کے ساتھ۔ تو یہ جو مجلس لگی ہوئی تھی، شیخ ابن تیمیہ فوراً اس وقت کھڑے ہوئے، کلمہ شہادت ادا کیا، لوگوں میں سنایا، کہا کہ شیطان نے ان کے ساتھ تمثل کیا ہے، انہوں نے پکارا، نہ میں نے سنا نہ میں نے مدد کی، خالصتاً شیطانی حملے کے اندر یہ آ گئے۔ بڑی بات۔ انہوں نے پوری مجلس کے سامنے اس چیز کو کلیئر کیا، پھر انہوں نے کہا کہ ندا کب جو ہے نا وہ کفر بنتی ہے، قرآن کس ندا کی اجازت دیتا ہے، کس کی نہیں دیتا، یہ سارا معاملہ انہوں نے کلیئر کیا۔ اب بعد میں ان قافلے والوں نے بھی ذکر کیا، ہم آپ کا امتحان لینے کے لیے جھوٹا واقعہ سنا دیا تھا ہم نے، تو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیسے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب واقعات قرآن کے مقابلے میں سب کوئی حیثیت نہیں ہے، 100 کتابیں لے کر آ جائیں۔